یہ کیا کیا یہاں پر ایک بات، مطلب ایک شبہ جو تھا وہ اس کا ازالہ ہو گیا۔ شبہ یہ تھا کہ بہت سارے جیسے منافقین جو ہیں وہ کھسک جاتے ہیں، یہ آگے ان کی نشانی آ بھی رہی ہے آیت میں، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اجازت لیے بغیر کیا کر جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں۔ ایسے ہیں کہ وہ اجازت لے کر تو جاتے ہیں، اب منافقین نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یہ بھی کرنا شروع کیا کہ کبھی کبھار آتے ہیں، 2 4 منٹ نہیں ہوئے اجازت دی اور کھسک گئے۔ تو اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اجازت دے کر جا رہا ہے، دے کر جائے اور کون کھسک رہا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک اصول بتا دیا کہ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ یاد رہے کہ لے اللہ اور رسول لیتے ہیں، جب آپ سے اجازت دیں تو آپ اجازت دے دیں، لیکن مصلحت کے تحت اجازت دیں۔ کیسے؟ ممکن صحابی ہے آ کر رسول اللہ سے اجازت لی اور اپنے کسی کام سے جو ہے وہ کوئی سودا وغیرہ لانا ہے، اس طرح کا کام بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی عام معمولی کام بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی اپنی اپنے کام کے لیے لہم اللہ، کہ جب اجازت آپ سے طلب کر کے جاتے ہیں تو اجازت دیں، لیکن ساتھ ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ یہ استغفار اس غرض سے تھا کہ ممکن ہے جس نے اجازت لی ہے، جس کام کے لیے زیادہ اہم نہ ہو، آپ کی مجلس زیادہ اہم ہو، تو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا کہ کون سے کام کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے تھی، لیکن ظاہر ہے کام تو تھا، تو اس لیے آپ اس کے بھی کریں تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی ہلکا سا کام تھا، وہ اس کام کو کرنے کے لیے رسول اللہ سے اجازت لی اور چلا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو اصول بتا دیا کہ اچھا سورہ، یہ کسی نے سوال بھیجا ہے جی، سورہ حجرات آگے ہماری آ رہی ہے، وہ اگلا ہمارے فہم قرآن سیریز کی اگلی صورت وہی ہے، سورہ حجرات ہی ہے۔ چلا جائے، یہ اصول بتا دیا رسول کو کہ ممکن ہے اس کا کام زیادہ اہم نہ ہو، لیکن ظاہر کام کے لیے چلا گیا ہے، کیا ہے؟ اجازت لی ہے، لیکن آپ اس کے لیے نقصان نہ ہو۔ اچھا، پھر اب ان اصولوں کو آپ عصر حاضر میں یا اپنے معاشرے میں اگر منطبق کرنا چاہیں، فٹ کرنا چاہیں، تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہی معاملات سردار، استاد یا امیر کے ساتھ بھی ہوں گے۔ مثلا کوئی کسی تحریک میں اپنے قائد کے ساتھ، یا کسی لیڈرشپ میں اپنے سردار اور لیڈر کے ساتھ، یا پھر کسی استاد کی مجلس میں ہے، یا پھر کسی امیر کے ساتھ ہے، مطلب مختلف مواقع پر، یعنی جیسے آ، تبلیغی اسفار ہوتے ہیں اس میں ایک امیر بنا دیا جاتا ہے، یا پھر جہاد کے اسفار ہوتے ہیں تو اس میں کوئی امیر ہوتا ہے، یا ویسے بھی کئی کسی کو امیر کیا جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک بات کی طرف اشارہ دینا چاہوں گا آپ کو۔ میں اور یہ مولانا اسامہ قاسم صاحب جو تھے، یہ تھے، اور ایک اور مولانا صاحب علامہ زاہد الراشدی صاحب کے ساتھ ملتان جا رہے تھے۔ ملتان میں علامہ راشدی صاحب ایک ختم بخاری کی تقریب تھی، علامہ زاہد الراشدی صاحب خصوصی مہمان تھے،
اور مجھے بلایا گیا تھا بطور نائب خصوصی کے۔ میرا بھی بیان تھا، حضرت شیخ صاحب کا بھی خصوصی درس تھا۔ انہوں نے شیخ صاحب سے جو میں تھا، بلکہ یوں سمجھیے کہ میں نے ہی ان کو ٹائم لے کر دیا تھا۔ اچھا، اب جب جا رہے تھے تو حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ جو بھی مناسب ترتیب ہے وہ کر لیجئے گا، پھر چلے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست تھا، اس سے میں نے کہا کہ ہمیں کوئی گاڑی کرائے پر لے کر دے دیں۔ ظاہر ہے شیخ صاحب کی عمر کافی زیادہ ہے، تو ہم لوکل طریقے سے تو نہیں لے جایا جا سکتا۔ گاڑی وغیرہ کرائی۔ جس دن ہم جا رہے تھے، اشریت سے کہ باہر تھے ہم، تو جیسے ہی گاڑی میں سوار ہوئے، شیخ صاحب نے مجھے جیب سے 20,000 روپے نکال کے دیے، کہا کہ یہ رکھیں اور آپ اس سفر کے امیر ہیں۔ میں نے کہا استاد جی آپ بڑے امیر؟ کہتے ہیں نہیں، ہم نے یہ مولانا اسامہ صاحب وغیرہ ان سے بھی کہا کہ آپ ان کو امیر مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مانتے ہیں۔ کہا کہ جب بس ٹھیک ہے، رائے یہی ہے کہ آپ ہمارے اس سفر کے امیر ہیں، جو آپ کہیں گے، جیسے آپ کہیں گے، جہاں آپ کہیں گے ہم اس کے پابند ہوں۔ اچھا، اب یہ بڑوں کی آ، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کردار سازی کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اپنے ساتھ اپنے جو تحت رہنے والے ہوتے ہیں ان کے کردار سازی کا، اور پھر یہ کہ ان کو کچھ بنانے کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ صاحب نے مجھے اس سفر کا امیر بنا دیا۔ راستے میں چلتے 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 ایک جگہ میں مولانا اسامہ صاحب نے کہا کہ میرے خیال سے یہاں تھوڑی دیر ہمیں رکنا چاہیے، کیا مطعم جو موٹر وے پہ ہوتا ہے وہاں، اور صبح کے نکلے ہوئے ہیں، تھوڑا جیسی چائے وغیرہ بھی پی لیتے ہیں، اور ذرا تھوڑا سا مطلب تھوڑی سی راحت حاصل کرتے ہیں اور پھر آگے نکلتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، شیخ صاحب سے کہیں۔ مولانا اسامہ صاحب نے شیخ صاحب سے کہا تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ مجھے کیا پوچھتے ہیں، امیر وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، جو یہ کہے گا ہم وہی کریں گے، میں ان کا پابند ہوں، سفر میں امیر ہے یہ۔ تو میں نے کہا استاد جی آپ جو مناسب سمجھتے ہیں، نہیں یار، امیر کا مطلب امیر ہوتا ہے، آپ جو کہیں آپ کی بات حکم کے طور پر مانی جائے گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، رکتے ہیں۔ رکے، چائے وغیرہ پی، یعنی پورے سفر میں وہاں سے ہم ملتان گئے، وہاں سے پھر فری ہو کر بہاڑی گئے، بہاڑی سے ہم واپسی پر پتہ نہیں کون سے راستے سے، پھر اس طرح سے رات کو تقریباً 2-3 بجے واپس گجرا والا ہے۔ تو اس پورے سفر کے دوران کہاں ٹھہرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے چلنا ہے، یہ سب کچھ حضرت شیخ صاحب سمیت بھی پابندی کے ساتھ وہی کرتے تھے جو میں کہتا تھا، اور مجھے بھی پابند بنا دیا تھا کہ آپ امیر ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک کردار سازی کا طریقہ بھی ہوتا ہے، اور ایک امیر کی اطاعت، یا پھر اپنے جو اپنا لیڈر ہوتا ہے اس کی اطاعت کا کس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ مثلا، آپ کا کوئی استاد ہے، استاد کی مجلس میں آپ بیٹھیں، اور اس کی کلاس میں، اس کی مجلس میں، وہاں سے آپ کو کوئی بھی کام کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ جائیں، لیکن استاد سے اجازت لیں۔ اس اجازت کی بھی میں آپ کو بات بتاؤں، میری درس نظامی سے فراغت کے بعد میں دارالعلوم کراچی جا رہا تھا تخصص کے لیے، دعوت ارشاد والے تخصص۔ یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، لیکن مختصرا حضرت شیخ صاحب سے نے فرمایا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں گے اور آئندہ سال جہاں کا بھی ارادہ ہوا، پہلے مجھ سے مل لیجیے گا، آ کے مشورہ کیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں جب ان سے مشورہ کرنے کے لیے گیا، مجھے یہ حکم ملا کہ 1 سال کے لیے آپ یہیں رکیں گے میرے پاس، اور میرا کچھ 50-55 سالہ ریکارڈ ہے، اس پر آپ نے کام کرنا ہے، دارالعلوم کراچی تخصص کے لیے نہیں جانا۔ آپ یقین کیجیے، الحمدللہ میں اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا، لیکن میں رکا ان کے حکم کی وجہ سے، نہیں گیا دارالعلوم کراچی۔ لیکن مجھے پھر جو اس سال میں وہاں سے جو کچھ ملا، بلکہ یہ مریم صاحبہ بھی، ان کو بھی جو کچھ ملا، کیونکہ میرے وہاں رکنے کی وجہ بنی، ہم نے پھر تخصص شروع کروایا دعوت و ارشاد میں وہیں پر، اور وہی ہمارا پہلا سال تھا، اور مریم سلیم صاحبہ بھی، یہ بھی ہمارے ساتھ اس تخصص میں شامل تھی۔ تو یعنی پھر جو اس استاد کے حکم کے ماننے کی وجہ سے جو یہاں پر ہمیں ملا،
شاید وہ دارالعلوم کراچی میں بھی جا کر نہ ملتا. تو اسی طرح سے یہ قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم تھے. ان کے شیخ تھے حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ. ایک موقع پر یہ اپنے شیخ کی مجلس میں گئے تو کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تھی. تاخیر ہوئی. اب دیکھ آپ غور کیجئے، دارالعلوم دیوبند کا مہتمم ہے، اور دارالعلوم دیوبند اس وقت اپنے خدمات کے اعتبار سے پوری دنیا میں پہلا نمبر رکھتا تھا. بہرحال اپنی بلڈنگ وغیرہ کے اعتبار سے، نظام تعلیم وغیرہ کے اعتبار سے تقریباً ایشیا کا سب سے بڑا دینی ادارہ تھا. اب بھی ہے، اب بھی ایسا ہی ہے. اب بھی ایشیا کا سب سے بڑا دینی ادارہ وہی ہے انڈیا میں. اچھا، اس کا مہتمم اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے اور تاخیر ہو گئی تھی. جیسے آنے لگا تو اب ان کو تعدیب کے لیے شیخ اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہیں بیٹھ جائیں. وہ آتے آتے وہیں دروازے میں جہاں جوتے پڑے تھے وہیں بیٹھے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں کاٹن کے کپڑے یا یہ وہ ویسٹ کوٹ اور یہ وہ فلاں فلاں، اور میں تو شیخ ہوں اور میں تو دارالعلوم دیوبند کا مہتمم ہوں. نہیں، استاد کی بات کا لحاظ، بس جو انہوں نے کہہ دیا، شیخ نے کہہ دیا، بس وہی ہے. اور وہی ہے کہ آج دنیا مانتی ہے انہیں، ان کے علوم سے استفادہ کر رہی ہے، ساری دنیا کر رہی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، جو استاد ہو. اچھا، آپ اب مزید اس چیز کا آپ جائزہ لیں. ہمارے جو دینی اداروں کے طلبہ ہوتے ہیں یہ کیوں بہترین کامیاب ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اساتذہ کے ساتھ ان کا تعلق اور اساتذہ کا جو دل میں ادب و احترام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے بنسبت یونیورسٹیز یا کالجز کے طلبہ و طالبات کے. جب اللہ نہ کرے اگر ان کے دل سے بھی اساتذہ کا وہ ادب و احترام اور وہ ان کی مجالس کی رعایت وغیرہ اگر نکل گئی تو پھر ان کا بھی خدا ہی حافظ ہو جائے گا. تو آپ کی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کامیابی کے بہت بڑے بڑے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ آپ کبھی اپنے استاد سے آگے نہ بڑھیں. بس جو استاد ہے وہ استاد ہے، وہ جیسا بھی ہے. خدا نے جو اس کو یہ جو منصب دیا ہے نا آپ کے استاد بننے کا، وہ ویسے ہی نہیں دیا، کچھ دیکھا ہے اس میں. ورنہ دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ آپ کے استاد کیوں نہیں ہیں؟ اس کو جو استاد بنایا آپ کا تو اس وجہ سے بنایا ہے کہ خدا نے اس میں کچھ دیکھا ہے اور اس کو یہ منصب دیا ہے کہ آپ کو استاد بنا دیا، اس کو استاد بنا دیا آپ کا. اور یہ بھی ہے کہ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے، آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کا جو استاد ہوتا ہے ممکن ہے وہ مطلب اتنے لیول کا نہ ہو جو آپ کو ایک لیول کا استاد چاہیے تھا، ممکن ہے اس لیول کا نہ ہو، لیکن وہ صرف علم کا ذریعہ ہے. علم دینا خدا کا کام ہے، استاد کا کام نہیں ہے، وہ صرف ذریعہ ہے. اس ذریعے کو آپ ذریعہ سمجھ کر رعایت کرنے کے بھی پابند ہیں، اور اس کے کا ادب و احترام کرنا بھی آپ کے لیے لازم ہے. سمجھا گئی؟ تو یہ کچھ ضمنی طور پر ان اصولوں سے ہی جو باتیں ایک سمجھ میں آنے والی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اچھا، اب مزید 63 میں دیکھیں. پہلی بات یہ فرمائی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم عام بلاوے جیسا نہیں ہے. اس کے دو مطالب ہیں. آپ کا دوست یا کوئی بھی بلاتا ہے تو اب آپ کے لیے واجب تو نہیں ہے کہ آپ اس کی اس کی بات پہ لبیک کہیں اور اس کے آپ اپنی مطلب دیکھیں گے. اخلاقی تقاضا تو یہ ہے کہ وہ آپ کو بلا رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ حاضر ہو جائیں. لیکن اگر آپ کا کوئی کام ہے، ضروری کام ہے، تو آپ نہیں بھی حاضر ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن رسول اللہ کا بلاوا ایسا نہیں ہے. رسول اللہ کا بلاوا، یا رسول جب بلاتا ہے اس کے بلاوے پر لبیک کہنا اور اس کے پاس حاضر ہونا واجب ہوتا تھا صحابہ کے لیے، لازم ہوتا تھا. تو اسی لیے یہ اللہ نے اصول بتا دیا آپ کے دربار کا کہ جب رسول آئے گا تو آپ کو لازمی جانا ہوگا. وہ ایک عام بلاوے کی طرح بات نہیں ہوتی. اور دوسرا اس کا مطلب جو شاہ ولی اللہ صاحب بتاتے ہیں وہ یہ نہیں، وہ دعا اور رسول سے مراد لیتے ہیں پکار، عام مطلب بلانا کسی کو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب
یہ ہے بلاؤ جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. جیسے آپس میں تو ہم کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، وہ فلانے اور اے فلاں اور اے فلاں. یہ آ رہی ہے آگے، اس کے بھی آداب اس میں سورۃ الحجرات میں آ رہے ہیں کہ کیا آداب وغیرہ ہے. لیکن یہ کہ پھر بھی کسی کو ہم دل لگی کی وجہ سے بھی کچھ بھی کہہ کے بلا دیتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے بلا دیتے ہیں، یا اس کا نام لے کر بھی بلا دیتے ہیں. لیکن رسول اللہ کو جب پکاریں گے تو ایسے نہیں پکار سکتے، کیونکہ رسول کا جو لیول ہے وہ عام انسان سے اوپر کا لیول ہے. اس کو تعظیمی الفاظ کے ساتھ بلانا لازمی ہوگا، جیسے رسول اللہ، یا حضور، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں حضور. عربی میں وہ زیادہ تر صحابہ کرام رسول اللہ کہہ کر ہی پکارتے تھے، یا نبی اللہ کہہ کر پکارتے تھے. تو اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں حضور یا آپ علیہ السلام وغیرہ، تو ڈائریکٹ نام لینا اگرچہ باعث برکت ہے، لیکن وہ تعظیمی الفاظ کے ساتھ پکاریں، یا نام لے کر بھی اس کے ساتھ بھی تعظیمی کوئی لقب لگا دیں. جیسے اچھا یہی بات بالکل آپ کا جو استاد ہو، آپ کا جو امیر ہو، آپ کا جو لیڈر ہو، اس کے لیے بھی اسی طرح سے وہ والی اتھارٹی اس کے پاس نہیں ہوگی جو رسول کے پاس ہوتی ہے. لیکن رعایت اس کی بھی کرنا پڑے گی. مثلا آپ نے اپنے استاد کو بلانا ہے، یا اپنے لیڈر کو یا کسی کو بھی بلانا ہے، تو اس کا نام نہیں لیں گے، بلکہ مثلا فلاں صاحب، استاد صاحب، یا آ، اسی طرح سے آپی صاحبہ، یعنی اس کو ساتھ تعظیمی کسی لفظ کے ساتھ بلائیں، کیونکہ وہ جیسا بھی ہے آپ کا استاد ہے. اور یا پھر یہ کہ جب آپ کا استاد آپ کو بلائے گا، ایک ہے آپ کا دوست بلائے، ایک ہے آپ کا استاد بلائے، تو دوست کا بلانا یا کسی اور کا بلانا وہ اور طرح سے ہوتا ہے. لیکن استاد جو بلائے گا تو اس پر اس کے بلاوے کو ترجیح دی جائے گی، ترجیحی شکل میں اس کو قبول کیا جائے گا. اچھا آگے فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. رسول اللہ علیہ السلام کی مجلس سے جو کھسکنے والے لوگ ہیں اللہ انہیں جانتا ہے. یہ اب وہ منافقین کی بات آ گئی. اوپر صحابہ کرام کا طریقہ بتایا کہ ان اصولوں کی پابندی کرتے ہیں، کہیں بھی جانا ہو اجازت لیتے ہیں، اور کوئی کام کرنا ہو اجازت لے کر کرتے ہیں. اور یعنی یہ سارے اصول جو ابھی اوپر بیان ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی بات کو مانتے ہیں. لیکن یہاں جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی مجلس میں آ کر بیٹھے، اور بیٹھ کر جب دیکھا کہ یار بس دل نہیں لگ رہا، آہستہ سے آنکھیں چرا کر کھسک لیے، آنکھیں چرا کر کیا کر لیے، کھسک لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کے لیے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی مجلس سے آ کر اس کو، یعنی نعوذ باللہ، ایک عام مجلس سمجھ کر، یا پھر اس کو کوئی ترجیح نہ دیتے ہوئے اس سے کھسک جانا اور آنکھیں چرانا، یہ موجب عذاب ہو سکتا ہے. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر اب آپ کو میں لے چلتا ہوں ایک دوسری بات کی طرف مختصر. جب ہم یہاں سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، مکہ مکرمہ جاتے ہیں یا مسجد نبوی میں جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو خود ابھی تک نہیں گیا، اللہ تعالیٰ لے جائے، مریم صاحبہ گئی ہیں، آپ میں سے بھی کوئی گئی ہوگی. رسول اللہ علیہ السلام کی جو مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی، اس میں باقاعدہ اوپر ایک آیت لکھی ہوئی ہے. اور وہ بات آگے ہمارے کل کے لیکچر میں انشاءاللہ سورہ حجرات کے بالکل شروع میں آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ رسول اللہ علیہ السلام سے آگے نہ بڑھا جائے، رسول اللہ علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کی جائے. اس پر کل انشاءاللہ تبصرہ بھی کریں گے. لیکن اس کی رعایت ہمیں وہاں پر بھی جا کر رکھنی ہوگی کہ رسول اللہ علیہ السلام وہاں آرام فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں اپنے حجرہ مبارک میں، وہاں جا کر ہم اونچی آواز سے نہیں بول سکتے، ہمیں رعایت رکھنی ہوگی. بالکل اسی طرح سے اگر کوئی حدیث کی مجلس ہو، حدیث کا کہیں پر درس ہو رہا ہو، تو وہاں پر اپنے موبائل کو اور اپنی آواز کو اونچا نہیں کر سکتے. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کی مجلس کے اصولوں کے خلاف ہے. تو باقی انشاءاللہ اس پر بات کل آئے گی، وہ تفصیلی بات کر لیں گے.
اچھا جی، آخری آیت، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، کائنات پر دیکھیں کئی ہیٹ، علم کائنات کے لیے یہ آپ